مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ہمارا جو گزشتہ جمعے کا موضوع تھا کہ کیا عقیدہ علم کہلا سکتا ہے، عقیدے کو علم کہا جا سکتا ہے، کیا عقیدہ علم کی شرائط پر پورا اترتا ہے؟ اس سلسلے میں ہماری بات ابھی ضروری تھی. جو بات رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کائنات کے ہونے اور ہمارے ہونے یا جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے اس کے بارے میں 3 نظریے ہو سکتے ہیں، چوتھا نہیں ہو سکتا. اور اس میں عرض کیا گیا تھا کہ 3 میں بھی 2 ممکن ہیں، تیسرے کا کوئی بھی قائل نہیں. ایک تو یہ کہ یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی، اس نے ارادہ فرمایا، اپنے ارادے کی تدبیر کی اور پھر وہ تخلیق سامنے لا کے رکھی. یہ پہلا نظریہ ہے جو اہل ایمان کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مادے نے خود ارادہ کیا، خود سوچا کہ مجھے یہ بننا چاہیے. سورج نے سوچا مجھے سورج بننا چاہیے، چاند نے سوچا مجھے چاند بننا چاہیے، میرا یہ آربٹ ہونا چاہیے، یہ میری رفتار ہونی چاہیے. اور پھر خود اس نے تدبیر کی، کہیں سے مٹیریل اکٹھا کیا اس نے اور خود پھر وہ بن گیا. اور یہ وہ نظریہ ہے جس کے قائل مادہ پرست بھی نہیں. وہ جو مادے کی پوجا کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے قائل نہیں. وہ بھی ایک بات جانتے ہیں کہ مادے کے اندر نہ تو اپنا ارادہ ہے، نہ وہ تدبیر کر سکتا ہے، نہ وہ تخلیق کر سکتا ہے. کوئی ہے جو اس مادے کو پکڑ کے جو مرضی بنائے. اب تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک حادثہ ہوا، بگ بینگ ہوا، ایک چیز پھٹی اور اس کے نتیجے میں ٹکڑے ہوئے. اب وہ ٹکڑے مختلف شکلوں میں، ایک گلاس گرتا ہے تو وہ شیشے جو کانچ کے ہوتے ہیں وہ مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں. کوئی تلوار کی شکل میں ہوتا ہے، کوئی خنجر کی شکل میں ہوتا ہے، کوئی کس شکل میں. تو کائنات اس طرح سے بن. یہ تیسرا نظریہ حادثے والا جو ہے، مصادفہ جس کو کہتے ہیں، بائی چانس ہو گیا، بائی چانس انسان بن گیا، بائی چانس سورج بن گیا، بائی چانس. اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ چانس جو ہے خود میتھ کے حساب سے وہ ڈبل کے حساب سے اس کا اگر ایک چیز ہے اور اس نے کہیں آنا ہے تو یا وہ آئے گی یا نہیں آئے گی. 50-50 چانس ہو گئے. 2 ہے تو پھر دونوں کے اندر ریس لگے گی اور دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتی. 10 ہیں تو 10 میں ریس لگے گی، ان میں سے ہر ایک آنے کا بائی چانس ہے نا. کوئی استحقاق کرائٹیریا تو ہے کوئی نہیں کہ اس نے آنا ہے، اس نے بعد میں آنا ہے، اس نے بعد میں آنا ہے. بات تو چانس کی، جس کا چانس لگ گیا. تو 10 سوئیوں کے معاملے میں کہا گیا تھا کہ چانس کا ریشو 1 میں
1 کروڑ ہو جاتا ہے۔ اب 1 کروڑ حصے کریں آپ 1 کے، تو 1 کروڑواں حصہ چانس رہ جاتا ہے کتنا؟ صرف 10 سوئیوں میں، کہ 10 سوئیاں نمبر وار ایک دوسرے کے سوراخ میں دور سے پھینکی جائیں اور وہ گھس جائیں۔ 10 سوئیوں میں وہ چانس جو تھا وہ 1 کروڑواں حصہ ہو گیا، صرف 10 سوئیوں۔ بعض حقائق وہ ہیں جو علماً ثابت ہیں، عقلاً ثابت ہیں اور حقائق ہیں، لیکن ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ تصور کی صلاحیت بڑی محدود ہے، عقل کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، وہ تجربوں کو جوڑتا ہے، پھر اس کو مائنس پلس کرتا ہے، پھر اس کو سمبات کرتا ہے، اس سے جو چیز نکلتی ہے اس کو وہ اپنی بنیاد رکھتا ہے۔ جبکہ تصور جو ہے اس کی صلاحیت محدود ہے، اور ابھی میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا، ایک چیز ثابت شدہ ہے سائنسدانوں کے یہاں، لیکن سائنسدان بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے، تصور عاجز ہے، عقل عاجز نہیں ہے۔ لہذا قرآن حکیم کے اندر عقل سے کام لینے کے لیے کہا گیا، افلا تعقلون، افلا یتدبرون لقوم یتفکرون۔ تفکر کا کہا گیا ہے، تدبر کا کہا گیا ہے، تعقل کا کہا گیا ہے، تصور کا نہیں کہا گیا۔ لیکن ہماری مصیبت یہ ہے، یہ جو اپنے آپ کو عقلیت پسند کہتے ہیں، ان کی اکثریت کر تو تصور رہی ہوتی ہے، لیکن سمجھتی یہ ہے کہ ہم تعقل کر رہے ہیں، عقل سے کام لے رہے ہیں، کام تصور سے لے رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ عقل سے کام لے رہے ہیں۔ یہ ان کی اصل مصیبت ہے، یہاں آ کے وہ مفرق ہے جہاں سے وہ پھر گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل بندے کو اپنے خالق کے قدموں میں نہ لے جائے، عقل کو پیدا کرنے والے سے آگاہ نہ ہو، عقل سے کام لے اور رب تک نہ پہنچے۔ اللہ پاک نے کافروں کو یہ بلیم کیا ہے کہ ان کی گمراہی کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ان کی آنکھیں بھی ہیں مگر گائے بھینس کی طرح، اس کی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہم سے موٹی ہوتی ہیں، مگر اسے پتہ ہے کہ یہ پانی H2O ہے، اسے پتہ ہے یہ بارش کہاں بنتی ہے، واٹر ویپور کہاں تیار ہوتا ہے، ہوا کہاں سے لے کے آتی ہے، کہاں برس آتی ہے، کس قسم کی کلائمیٹ چاہیے اس کے برسنے کے لیے، نہیں پتا اس کو، لیکن پانی ہم سے زیادہ پیتی ہے گائے، اس کے کان ہم سے لمبے ہوتے ہیں، دل اس کا ہم سے بڑا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان سے وہ کام نہیں لے سکتی لہذا وہ حیوان کہلاتی ہے۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جو پائے ہیں کیٹلز ہیں، یہ مویشی ہیں، they are pets، بلیوں کتوں کی طرح ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار فمثلوا كمثل الكلب۔ فرمایا بل ہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کا قصور کوئی نہیں ہے، ان کو صلاحیت نہیں دی گئی، ان کو صلاحیت دی گئی اور انہوں نے استعمال نہیں کی۔ ایک آدمی ہے وہ اندھیرے میں دھکے کھاتا ہوا آ رہا ہے، اس کے پاس ٹارچ نہیں ہے، دوسرا آدمی ہے ٹارچ ہے اور جلا نہیں رہا، اوکھے سوکھے ویلے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس نے، تو زیادہ گمراہ کون ہے؟ جس کے پاس ہے اور نہیں جلا رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ تو معذور ہے۔ آپ دیکھیے 1100 ملی میٹر، 1100 ملی موٹا ایک پیپر ہو، اس کو پھاڑ کے برابر 2 حصوں میں 2 کر لیں، 2 کو پھاڑ کے 4 کر لیں، 4 کو کاٹ کے 8 کر لیں، 8 کو 16، 16 کو 32، اس طرح اس پیپر کو آپ صرف 48 مرتبہ کاٹیں۔ اب آپ دیکھیں اس کو ایک جو 1100 ملی وہ جو کاغذ تھا
1100 ملی ایک دوسرے کے اوپر رکھنے سے 384,000 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، جو زمین سے چاند کا فاصلہ۔ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا، عقل ثابت کر رہی ہے اس کو، تصور عاجز ہے۔ 1100 ملی کا پیپر ہے، آپ نے اس کو 48 مرتبہ کاٹا اور ملٹیپلائی کیا اس کو، ایک دوسرے کے اوپر اس پیپر کو آپ نے رکھا ہے تو کتنا فاصلہ بنا ہے؟ 3,84,000 کلومیٹر۔ تصور میں آتی ہے بات، تصور عاجز ہے۔ اس لیے اللہ پاک بار بار عقل کو اپیل کرتا ہے، کام کرو، اس سے کام لو، تصور سے نہیں۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے یہ جو بنفشی رنگ کی جو شعاعیں ہوتی ہیں، ان کی رفتار اتنی ہوتی ہے جو ماپی گئی ہے کہ 1 انچ کے اندر یہ 60,000 شعاعیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ 1 انچ کے اندر 60,000 شعاعوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن علم سے آپ نے اس کو ماپ کے دیکھ لیا۔ تصور عاجز، معلوم ہو جانے کے بعد بھی خود سائنسدان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ 1 انچ کے اندر 60,000 شعاع گزر رہی ہے، یہ اس کی سپیڈ۔ ساؤنڈ ویوز کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، ثابت ہے کہ ان کی رفتار بعض دفعہ 1 سیکنڈ میں نصف ملین کی تعداد کو پہنچ جاتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں 5 لاکھ ویوز گزر جاتی ہیں۔ اسی لیے تو فون پہ آپ کو کوئی آدھے سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں پڑتا اور آپ امریکہ اور برطانیہ میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی رفتار دیکھیں ساؤنڈ ویوز کی، لیکن کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں 1000 بھی اگر لہر کا تصور کیا جائے، 1 سیکنڈ میں 1000 لہر گزر گئی ہے، کتنی رفتار ہوگی اس کی؟ اور یہاں 5 لاکھ گزر گئی ہے 1 سیکنڈ میں۔ 1 سیکنڈ ہوتا کتنا ہے؟ جتنی دیر میں آپ بند کہتے ہیں۔ تصور میں یہ باتیں آتی نہیں ہیں، علمی عقلی طور پہ ثابت۔ بہت سارے حقائق ایسے ہیں جو عقل میں آتے ہیں، تصور میں نہیں آتے۔ افسوس یہ ہے کہ لوگ تصور کر کے یہ کہتے ہیں کہ عقل میں نہیں آتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ پاک کسی انسان کو اس کام کا کہتا ہی نہیں ہے جو وہ کر نہ سکے۔ یہ اس کی سنت ہے، یہ چیز اس نے اپنے اوپر فرض کی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم سے وہ کام کہے جس کی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے تو یہ ظلم ہے۔ اور ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ کہا گیا کہ اس حکم کی کوئی اہمیت نہیں رہتی جس کے ساتھ استطاعت نہ لگی ہوئی، کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر سکتا ہو۔ ایک اندھے کو آپ یہ کہیں کہ یار خیال رکھنا میری گاڑی جب آئے تو مجھے دور سے بتا دینا، میں اتنی دیر میں نفل پڑھ لوں، تو آپ اس اندھے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اگر تم عقل سے کام لوگے تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، عقل تمہیں مجھ تک پہنچا دے گی۔ پھر بندہ یہ کہے کہ جی میں عقل سے کام لیتا ہوں اور مجھے یہ خدا تک نہیں پہنچا رہی، تم عقل سے کام لے ہی نہیں رہے، تم ایک تصور کرتے ہو کیسے اٹھیں گے؟ پھر عقل کو بار بار اللہ پاک نہیں ہوتی، یہ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ ایک ایسا نظام جس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، جس میں نیک اور بد سب برابر ہوں، جس میں کرپٹ اور دیانتدار سب برابر ہوں، بلکہ جو کرپشن والے ہیں ان کو انعام ملے، وہ وزیر بن جائیں، تمہاری عقل اس نظام کو صحیح کہتی؟
جب تمہاری عقل اپنے بارے میں ایک چھوٹے سے دفتر کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس دفتر میں دیانتداری کے ساتھ کام کرنے والا اور کام سے غیر حاضر رہنے والا دونوں کو برابر ڈیل کرنا چاہیے، اور اگر آپ برابر ڈیل نہیں کرتے تو وہ جو دیانتداری سے کام کر رہا ہے وہ کیوں کام کر رہا ہے؟ اسے بھی غیر حاضر ہونا چاہیے، اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا بھی دل کرتا ہے انجوائے کرنے کے لیے فیملی لائف کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے سوچ لیا تمہاری عقل نے؟ اتنا بڑا نظام بغیر چیک اینڈ بیلنس کے وہ چلنے دے؟ وہ حکیم نہیں ہے، تم زیادہ حکمت والے۔ تم ایک دفتر نہیں اس طرح چلا سکتے، وہ پوری دنیا چلا رہے۔ تم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایسی فلم بھی بن سکتی ہے جس میں ہیرو کو بالا نہ کیا جائے اگرچہ سٹارٹنگ میں اس کے جوتوں پڑ رہے ہیں۔ سٹارٹنگ میں ہیرو جیل کی باز کے پیچھے نظر آئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو، اور ویلن جو ہے وہ بہت بڑا چودھری بنا ہوا ہو، بہت بڑا پولیس آفیسر ہو، لیکن وہ فلم کبھی ہٹ نہیں ہوتی جس میں ویلن کو سزا نہ ملے، ہیرو کا بول بالا نہ ہو۔ اینڈ پہ یہی ہوتا ہے، تمہاری 3 گھنٹے کی فلم جو ہے اس میں کوئی اینڈ ایسا ہونا چاہیے جس میں برے کو سزا ملے اور اچھے کو جزا ملے۔ یہ کائنات اربوں سال سے ایسے ہی چل رہی ہے۔ تم زیادہ اچھے سٹوری رائٹر ہو، تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ اس عقل کا خالق اتنی عقل بھی نہیں رکھتا کہ وہ ایسا نظام بنائے کہ جس کا اینڈ اس طرح ہو، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ پاک ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، چکھائے ہر نفس کو وہ دن۔ یہ تو تمہارے اپنے عقل کی آواز ہونی چاہیے، اور جب قرآن یہ کہے کہ ایسا ہوگا تو تمہیں فوراً لبیک کہنا چاہیے کہ صاحب یہ تو میرا ضمیر کہہ رہا تھا کہ ایسا قیامت کا دن ہونا چاہیے۔ اس چیک اینڈ بیلنس سے بچنے کے لیے دیکھیے آپ، ضمیر کہتا ہے کہ بہرحال گناہ گار کو کچھ سزا ملنی چاہیے، لیکن اس سے ایگزٹ کہاں نکالا ہے کہ جی ایک بندہ آیا تھا، اللہ کو بڑا پیارا تھا، لہذا اللہ پاک نے اس کو سولی پہ لٹکا کے تو اس کو ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اور پری پیڈ ہے اب ساری انسانیت کہ اس کے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام دے گئے ہیں لٹک کر، لہذا اب جو بھی وہ کریں وہ کم ہے۔ اب وہ مرد سے شادی کر رہا ہے، سزا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب بتائیے دنیا میں یہ نظام کہاں چلتا ہے؟ عقل یہ کہتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بے عقلی عقل قرار دے دی گئی، ان لاجیکل نظریے جو ہے وہ لاجک قرار دے دیے گئے۔ جرم کوئی کر رہا ہے اور بعد میں کر رہا ہے، اور پہلے کسی کو لٹکا کے، کیا مجبوری تھی اللہ تعالیٰ کو کہ بعد کے آنے والوں کے گناہوں کو اپنے بندے کے گلے میں ڈال کر اس کو سولی پہ لٹکا دے، اور کہے کہ اب بعد آنے والا تم خنزیر کھاؤ، تم شراب پیو، مرد سے شادی کرے، جو مرضی ہے تم کرو، کتے بلیاں جو بھی تمہیں چڑھ جائے کھا جاؤ، تمہاری طرف سے عیسیٰ لٹک گئے۔ یہ نظریہ لاجک ہے؟ تم کہتے ہو ہمارا گاڈ تمہارے گاڈ سے اچھا ہے اس لیے کہ تمہارے گاڈ نے یہ کارنامہ دیا ہے۔ ہمارا گاڈ جو کہہ رہا ہے وہ عقل کو اپیل کرنے والا نظریہ ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، جو نیکی کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا، جو بدی کرے گا وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ باپ کا بیٹا بیٹے کا باپ نہیں اٹھائے گا۔ تو عقل سیدھی خدا تک لے جاتی ہے اگر عقل سے کام لیا جائے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ تصور سے کام لیتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں، میں زیادہ ثقیل نہیں کرنا چاہتا اس کو معاملے کو، لیکن بہت سارے حقائق ایسے موجود ہیں کہ جو ثابت شدہ ہیں، لیکن تصور وہاں آ کے دم توڑ دیتے، تصور میں وہ بات نہیں ہے۔ پھر جب ان سے یہ کہا جائے عقل مندوں سے کہ آپ اپنا جوابی نظریہ دیں، یہ کیسے ہوا؟ دیکھنا اللہ پاک دلیل سے بات کرتے ہیں، دلیل مانگتے بھی ہیں، دلیل دیتے بھی ہیں۔
قرآن دلیل سے نہیں بھاگتا، ہو سکتا مولوی بھاگ جائے۔ مولوی کی کمزوری قرآن کی کمزوری نہیں ہے۔ قرآن دلیل کا راستہ نہیں بند کرتا، کہتا ہاتو برہانکم، نا اپنی دلیلیں لے کر ہماری دلیل سنو، لیکن دونوں ہم سچے نہیں ہو سکتے، سچا کوئی ایک ہی ہو۔ سوالات رکھتا ہے قرآن حکیم۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والی ہستی کے پیدا ہو گئے؟ ان کے اندر جو نظام میں نے کہا تھا آپ کو کہ ایک سیل کے اندر آپ جائیں تو پوری کائنات ہے، 75 ٹریلین انسان کے اندر سیلز ہیں، ایک سیل کے اندر جائیں تو پوری کائنات ہے، وہاں کتاب لکھی ہوئی، بیماریاں لکھی ہوئی، یہ ڈی این اے آر این اے کہاں سے آ گیا ہے، کس نے لکھا ہے؟ تم تو پڑھ رہے ہو نا، تم ڈی کوڈ کر رہے ہو اس کو، وہ کوڈز رکھے کس نے؟ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ڈی کوڈ کرنے والا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ بتاؤ، اگر اللہ پاک خالق نہیں ہے تو بغیر خالق کے تم تخلیق ہو گئے ہو، اس کی کوئی دلیل دو۔ کوئی ایک چیز بغیر بنانے والے کے بنا کے دکھا دو کہ یہ بیٹری کا چھوٹا سا سیل جو ہے خود بن گیا ہے، ریت اکٹھی ہوئی ہے، ہوا چل رہی تھی، وہ بجلی کڑکی ہے تو وہ اس کی چارجنگ ہو گئی ہے اور وہ ہماری گھڑی کا سیل بن گیا ہے، ریموٹ کنٹرول کا سیل بن گیا ہے، چھوٹا سا ایک چھوٹا سا سیل خود بخود بنا کے دکھا دو اور یہ لو بھائی بن گیا۔ کہیں کسی کو صحرا میں، اس صحرا میں جہاں انسان کے جانے کے چانسز نہ ہو، ایک بندہ پہلی دفعہ گیا ہو، اسے اگر وہاں وہ چھوٹی سی بیٹری مل جائے نا، آپ لاکھ کہیں کہ یہ یہاں ریت اکٹھی ہوتی رہی ہے، پھر گرمی کی وجہ سے پگھلی ہے، پھر اس کو بجلی کی کڑک کی وجہ سے چارجنگ چڑھ گئی ہے اور یہ مائنس پلس ہو گیا اور یہ بیٹری بن گئی ہے، کبھی نہیں مانے گا، کہے گا نہیں میری طرح کو پاگل کا پتر ادھر آیا ہے، اس کی بیٹری سے گری ہے یا اس کے ریڈیو سے گری ہے یا اس کے فلاں چیز سے گری ہے۔ یہ نہیں مانے گا کہ وہ چھوٹا سا سورس آف انرجی جو ہے وہ خود بنا ہے، اتنا بڑا سورس آف انرجی سورج کہتا ہے خود بن گیا، پھر بھی وہ عقل مند ہے ماشاءاللہ۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض، یا زمین و آسمان انہوں نے خود بنائے، یا وہ بندہ لے آؤ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے بنائے ہیں۔ کبھی فرعون نے نہیں کہا تھا کہ میں نے بنائے، قبضے کا دعویٰ وہ کرتا تھا۔ الیس لی ملک مصر وہذا الانہار تجری من تحتی ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، کس کے قبضے میں ہے؟ اور قبضہ ہمارے قانون میں 90% ملکیت ہوتی ہے، یعنی جس کے پاس کسی چیز کا قبضہ ہے 90% وہ مالک ہے، 10% اس نے دلائل دینے، اور جس غریب کا حقیقتاً وہ ہے اس نے 90% دلائل دینے، کہاں سے دے؟ یہ ہمارے یہاں کرایہ دار جو ہے اکثر و بیشتر مالک بن جاتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ یہ زمین و آسمان ہم نے بنائے، اور جب کوئی دعویٰ نہ کرے تو جو شخص دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اس کا دعویٰ ثابت ہو جاتا کہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے مجمع ہے، میں گھڑی اٹھا کے کہتا ہوں بھائی مجھے گھڑی ملی ہے، ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی یہ میری، باقی سارا مجمع خاموش رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ثابت ہو گیا گھڑی اس کی ہے، چونکہ تنازع کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اگر ایک بندہ اور اٹھتا کہتا نہیں جی میری ہے، اب کہا جائے گا تم بھی دلیل دو، تم بھی دلیل دو، اس کا میک بتاؤ، اس کا نام بتاؤ، اس کا فلاں کرو فلاں کرو۔ اللہ پاک کہتا ہے میں نے بنائی ہے، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میں نے بنائی،
آپ کا قانون کیا کہتا ہے؟ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو؟ الا لہ الخلق، جب خلق اس کی ثابت ہو گئی، والامر، حکم بھی اس کا ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب گھر ایک ثابت ہو گیا کہ میرا ہے تو مجھے سارے حقوق حاصل ہو گئے نا، اپنی مرضی کا پینٹ کرواؤں، اپنی مرضی کا کارپیٹ بچھاؤں، اپنی مرضی کے میں کرٹنز لگاؤں، یعنی ہر چیز کا حق حاصل ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب تخلیق میری ثابت ہو گئی ہے تو حکم بھی میرا ثابت ہو گیا، میرا چلنا چاہیے۔ تم میرے بندے ہو، میری مخلوق ہو، حکم میرا ماننا چاہیے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ ساری لاجک اور عقل کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ عقل لے جاتی ہے اس کے در پہ کہ نہیں؟ لیکن ہم عقل سے کام کب لیں؟ وقت ہمیں ناپ تول کر دیا گیا ہے، سانسیں ناپ کر دی گئی ہیں، لقمے ناپ کر دیے گئے ہیں، قدم ناپ کر دیے گئے ہیں۔ وقت آتا ہے تو اسرائیل کو کوئی بندہ جو ہے وہ نہ تو رشوت دے کے آگے پیچھے کرا سکتا ہے، نہ اپنی مصیبت کسی کے گھر بھیج سکتا ہے۔ جس کی آئی ہے اسی نے مرنا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے بادشاہ کا بیٹا ہے، چاہے کوئی اور ہے، اس کا بھائی ہے، جو بھی۔ یہ وقت، اس وقت کی وجہ سے چونکہ امکان ہے، یہ جو ٹائم ہم کو ملا ہوا ہے اس میں امکان ہے کہ ہم ہجرت کر جائیں اللہ کے نافرمانوں سے اللہ کے فرمانبرداروں۔ اس امکان کی قیمت ہے ساری، اس پاسبلٹی کی ساری قیمت ہے۔ جب یہ امکان ختم ہو جاتا ہے، سانس ختم ہو جاتی ہے، اب آپ کے بننے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں، تو مٹی آپ کی قیمت ہے، کوئی ویلیو نہیں۔ بادشاہ ہے تو بھی مٹی، بادشاہ کا بھائی ہے تو بھی مٹی، بادشاہ کا بیٹا ہے تو بھی مٹی، اس کا باپ ہے تو بھی مٹی، تیلی ہے تو بھی مٹی، موچی ہے تو بھی مٹی، امرود بیچنے والا ہے تو بھی مٹی، چیف جسٹس ہے تو بھی مٹی۔ مٹی تمہاری قیمت ہے، تمہاری قیمت اصل میں اس امکان کی وجہ سے تھی کہ تم کسی وقت بھی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ ہے ہماری آج جو وقت ہمیں حاصل ہے کل نہیں رہے گی۔ آج جو ہماری صلاحیتیں، ایک آدمی ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت معراجیں ہوئی، روحانی بھی ہوئی ہیں، جسمانی ایک ہوئی ہے، روحانی بہت ساری۔ فرماتے ہیں کہ بندہ ہے وہ ایک پودے کو اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پودا اس سے اکھڑ نہیں ہے، زور لگاتا ہے، وہ ہلتا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے کہ کل میں اس کو نکال دوں گا، آج ہلا دیا ہے نا، کل نکال دوں گا۔ دوسرے دن آتا ہے تو وہ پودا نیچے جڑیں بھی زیادہ گہری کر لیتا ہے، تنا بھی اس کا موٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہلاتا ہے اور جب وہ ہل جاتا ہے تو کہتا ہے اب کل اس کو میں آ کے نکال دوں گا۔ دوسرے دن آتا ہے، تنا اور موٹا ہوا ہوتا ہے، جڑ اور نیچے گئی ہوئی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل یہ عقل مند کون ہے؟ ہلا کے چھوڑ دیتا ہے، نکالتا نہیں ہے، جبکہ ہر روز اس کی صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں، جوانی بڑھاپے میں بدلی ہو رہی ہے اور درخت جوان ہو رہا ہے۔ کہا یہ آپ کا امتی ہے، برائی کو ہلاتا دلاتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، کہتا ہے کل، آج کپڑے پلیت نے، کل انشاءاللہ پرسوں نماز۔ بھائی آج تم جوان ہو، جذبے جوان ہیں، اگر آج نہیں چھوڑو گے، آج یہ بچی ہے برائی، کل یہ جوان ہو جائے گی، تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ اور اکثر و بیشتر بوڑھے، وہ کسی بچے سے کسی نے کہا تھا کہ ماں باپ پہ، والدین پہ، پیرنٹس پہ جو ہے وہ مضمون لکھو، تو اس نے لکھا تھا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ماں باپ اس عمر میں ملتے ہیں جس میں ان کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں اور بدلنے کے چانسز کوئی نہیں ہوتے۔ یہ اولاد کی بدقسمتی ہے کہ ماں باپ جب ان کو ملتے ہیں تو وہ اپنی عادتوں میں کافی پختہ ہو چکے ہوتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر تو وہ ساری برائیاں باقی رہیں، میرا بچہ پاک صاف ہو جائے، میری طرح نہ ہو۔ پتر تو نے سگریٹ نہیں پینا، میں اگر چین اسموکر ہوں تو یہ میری بیماری۔ پتر تو نے جھوٹ نہیں بولنا، باقی میں سارا دن بولتا ہوں، یہ میری برائی ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں یہ لگے۔
تم پاک صاف ہو جاؤ. وہ آگے اپنے بچے کو بھی اسی طرح کہے گا. انہوں نے کہا تھا نا بیٹا میری نصیحت ہے کہ شادی نہیں کرنا. انہوں نے کہا ابا جی میں اپنی اولاد کو بھی منع کر جاؤں. تو وہ بھی اپنی اولاد کو کہے گا کہ یہ تمہارے اندر یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے, لیکن خود وہ بھی کرے گا کیونکہ اس نے بات کو کرتے دیکھا. اس وقت کا فائدہ اٹھائیں. اس وقت کی وجہ سے آپ اتنے قیمتی ہیں کہ پروردگار آپ کی قیمت لگاتا ہے. اللہ پاک آپ سے سودا کرتا ہے. ان اللہ اشترا, آج اللہ اس وقت کا خریدار ہے, خود دے کر خریدار ہے. کل اس کی قیمت مٹی ہو جائے گی. اٹھا کے لے جائیں گے, اپنے لے جائیں گے, اپنے دبا کے آئیں گے, غیر جنازہ پڑھ کے پھر بھی چلے جاتے ہیں. اپنے آخر وقت تک رہتے ہیں جب تک منو مٹی اوپر نہ ڈالیں. اس نے کہا تھا یہ تیرے دوست یہ جو روتے ہیں تیرے بن کر گھڑی پل کے لیے سب بھلا دیں گے تجھے. ان کا تو لگتا کیا ہے؟ وہ جو لگتا تھا وہ چلا گیا ہے. تو لگتا ہوتا تو تجھے کھڈے میں جا کے ڈالتے. یہ جو روتے ہیں گھڑی پل کے لیے بن کر تیرے سب بھلا دیں گے تجھے. ان کا تو لگتا کیا ہے؟ تیرے دوست تیرے احباب تیرے اپنے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے. سمجھتا کیا ہے؟ اور کر کے دفن تجھے چل دیے سارے. اب تو سمجھا تیرا اپنوں سے ناتا کیا ہے؟ کوئی پتا چلا جن کی خاطر تو ساری کرپشن کرتا ہے؟ اور کیا طویل سفر تو نے اس کفن کے لیے. قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا. میں امریکہ گیا, میں برطانیہ گیا, میں دبئی گیا, میں 60 سال 40-50 سال پردیس میں گزر گئے, 60 سال کی زندگی گزار کے آیا ہوں. 3 درہم کا 1 میٹر کپڑا. اگر مٹیریلسٹ ہو, مادہ پرست ہو, تو مادے کے نام پر کیا لے کر قبر میں گئے ہو؟ زمین کتنی ملی؟ کنالوں کے حساب سے بڑے ولوں میں رہنے والے, وہ محلات بنانے والے جن میں جانا بھی نصیب نہیں ہوتا سالوں کے حساب سے. وہاں کک بھی موجود ہے, مالی بھی موجود ہے, ناطور بھی موجود ہے, گارڈ بھی موجود ہے, ہر چیز موجود ہے کہ شاید کبھی ادھر سے گزر ہو جائے صاحب کا. ان محلات میں رہنے والا کانا ناپ کے اس کو 6 فٹ قبر دیتے ہیں. یہ لو بھائی, ہاؤ مچ لینڈ ڈز اے مین نیڈ, کتنی ضرورت ہے. کوئی مقدمہ نہیں ہوتا. ساتھ ملک صاحب ہے, ساتھ موچی لیٹا ہوا ہے, ساتھ نائی لیٹا ہوا ہے, ساتھ تیلی لیٹا ہوا ہے, ساتھ چیف جسٹس لیٹا ہوا ہے. وہاں کوئی جھگڑا ہی کوئی نہیں آپس میں. سارے جھگڑے باہر کالونیوں میں. اصل قیمت تیری اس چھوٹی جی ایک نکی جی ہاں کی. تو رب کو ہاں کب کرے؟ جب تک یہ چانس موجود ہے. اس نے کہا تھا اب بھی آ جاؤ کچھ نہیں بگڑا, اب بھی ہم انتظار کرتے. کتنا گناہگار ہے, آسمان تک تیرے گناہوں کی تہ لگ گئی, ڈھیر لگے ہوئے. حتی بلغ الی السماء, فرمایا تو ایک توبہ کر لے, ایک دفعہ کہہ دے مالک بس غلطی ہو گئی, اتنی ساری بات ہے. فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, صرف معاف نہیں کروں گا, جتنے گناہ تھے اتنی نیکیاں بھی دے دیں. سورہ الفرقان ہے, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بڑی عجیب سودا ہے. آج رات کو اس کی 2 ارب گناہ تھے. رات کو پتہ نہیں کہ ڈراؤنا خواب دیکھا ہے, کیا ہوا ہے, توبہ کر لی ہے, صبح اٹھ کے مسجد آ گیا ہے, پتہ چلا کہ جناب علی 2 ارب نیکیاں ہو گئی ہیں. علامہ شعراوی فرماتے ہیں کیوں؟ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ جسٹس ہے, چلو معاف تو کر دیا, ٹھیک, کیا یہ انصاف ہوا ہے؟
کہ اس کا وہ راتوں کو شراب پینا بدلی کر کے تہجد کر دیا جائے؟ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں یہ انصاف ہے۔ کیوں؟ کہا انہو ذاق السیئہ، اس نے گناہ کو چکھا تھا، اور ایوری فاربیڈن فروٹ از سویٹ، جس چیز پہ پابندی لگ جاتی ہے بندے کی جان نکل جاتی ہے وہ کام کرنے کے لیے۔ رمضان میں دیکھ لیں آپ، نہ کھانے والی چیز جس کو سالوں سے نہیں کھایا، عصر کے بعد بندے پکوڑوں کے لیے یوں در در دھکے کھاتے ہیں، بس 10 سال سے پکوڑے نہ کھائے ہو، رمضان میں اگر پتہ چلتا مر جائے گا، خوشبو سے پاگل ہو جائے گا کیونکہ پابندی لگی ہوئی۔ بچے کو روزہ رکھا دے، وہ کہے گا آج میں نے ساری پیپسی بڑی والی بوتل پینی ہے 4 درہم والی، روزہ کھول کے آدھا گلاس پیے گا بس ختم ہو۔ یہ قدرتی بات، پابندی لگتی ہے، انسان ضد کرتا ہے کرنے کے لیے۔ فرمایا یہ گناہ میں گیا تھا، گلے گلے دھنس گیا تھا، سارا ڈوب گیا تھا، ایک انگلی شہادت کی باقی تھی، وہ انگلی ہلا کے اس نے کلمہ شہادت پڑھا، رب نے وہاں سے نکالا جلد سے، ابھی انگلی ہل رہی تھی، اس انگلی نے شہادت دی یہ میرا بندہ ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، بھائی سڑک پہ چلنے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ساری برابر ہی ہوتی ہیں، 82 ماڈل کی سڑک پہ دوڑتی پھرتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سپیڈ تھوڑی کم ہوگی دوڑتی۔ گاڑی کے پیسے پورے ہوتے ہیں ریت پر یا دلدل میں، گاڑی پھنس جائے، جتنی گہری دلدل میں پھنسے گی، جب نکلتی ہے تو مالک ہاتھ پھیر کے کہتا ہے پیسے پورے ہو گئے۔ بندہ دلدل میں پھنسا ہوا تھا، جب نکل کے آتا ہے پروردگار کہتا ہے پیسے پورے ہو گئے۔ گناہ چکھ کے، جنہوں نے چکھا نہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ بلا کیا ہے، ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ رب کے خوف کی وجہ سے لت لگی ہوئی چھوڑ دے، کہا جتنی وہ دلدل جس میں سے گاڑی نکلی ہے وہ اس کا کریڈٹ ہے اس گاڑی کا کہ نہیں، وہ دلدل، وہ ٹائروں کے نشان کھوبے کے، وہ اس گاڑی کا کریڈٹ ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو بلا بلا کے آپ کہیں گے آؤ دیکھو ذرا یہاں میری گاڑی کھوبی ہوئی تھی اور نکل آئی ہے۔ اللہ فرشتوں کو بلا بلا کے کہتا ہے دیکھو یہاں کھوبا ہوا تھا نکلا، اس کے ایمان کا اندازہ کرو، اس کے انجن کا اندازہ کرو۔ یہ چانس جب تک باقی ہے، ایک امید ہے کہ شاید توبہ کر لے، اس امید پہ اربوں انسانوں کو اللہ پاک پال رہا ہے، اور جس دن یہ امید ختم ہو جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے، ایک ٹکے کا انسان نہیں رہتا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک راز کی بات، جن لوگوں نے غسل دیا ہے مردے کو، بڑی کراہت آتی ہے مردے کو غسل دیتے، مردے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ننگا کراہت آتی ہے، اگرچہ آپ کا رشتہ دار ہو۔ وہ جس کی وجہ سے وہ ساری رسپیکٹ تھی، وہ سارا اعزاز تھا، وہ چلا گیا۔ ویلیو کوئی نہیں، آج ویلیو ہے، ایک تیری چھوٹی سی توبہ تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے۔ آج تیرا ریٹ اللہ پاک بھی لگا، آج سارے تیرے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بچے اپنے فیوچر کے لیے آپ کے پیچھے، بیوی اپنے مستقبل کو، وہ جو طفیل جس نے خودکشی کر لی 25,000 کے لیے، بینک والوں نے دیکھیں آپ، انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اتنے کروڑ سے زیادہ لیں گے تو آپ کو رائٹ آف کا حق حاصل ہے، آپ کا قرضہ معاف ہو سکتا ہے۔ یہ 20, 25, 50,000 کا کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اربوں کھانے والے وزیر بنے ہوئے، 25,000 والے کا گلا دبا کے مار دیا انہوں نے۔ اس کی بیوی رو رہی تھی تو بار بار کہہ رہی تھی ہمیں کس کے سہارے چھوڑ گئے ہو۔ دیکھا نا، رونا پھر یہی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ کوئی نہیں کہتا کہ تیرا کیا بنے گا، تو نے سود لیا تھا ہماری خاطر، بیڑا کر کے کیا تھا، اب تیرا کیا بنے گا۔
ہم تو پھر بھی جی لیں گے، چانسز موجود ہیں، ادھار دینے والے موجود ہیں، کوئی ترس کھا کے کفالت کر لے گا، یہ تو کھڈے میں ہم پھینک کے آئے ہیں، اب اس کا کیا بنے گا، اس کو تو کوئی ادھار بھی نہیں دے گا، اس کو کوئی نہیں رو رہا۔ عورتیں بھی جب ہو کے آتی ہیں میت کے یہاں سے تو کہتے ہیں بیچارے کی جوان بیوی ہے، اور جوان بیوی ہے تو شادی کر لے گی، اس کا کیا بنے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے تو روتے، بچوں کو بیوی کو، مرنے والے کو کوئی نہیں روتا۔ ہر بندہ آپ کے پیچھے اپنے، آپ کہیں خط لکھیں پاکستان، میں ریزائن کر کے آ رہا ہوں پاکستان، دعائی مچ جائے گی، سب کے خط آئیں گے، خبردار یہ کام نہ کرنا، وہاں ختم ہو گیا تو سعودیہ اپلائی کر دو، آگے نکلنے کی کوشش کرو، پیچھے مت آنا، اس لیے کہ عید پہ کوئی دھار دو، جس کو بھی آپ بیچتے رہے، عید پہ ترس کھا کے بہن کو بیچ دیے، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، چلو جی ان کے کپڑے ہو جائیں گے عید کے، وہ بہن بھی خط لکھے گی کہ بھائی جان میں نے یہ افواہ سنی ہے، خدا نہ خواستہ آپ واپس آ رہے ہیں، تو یہ غلطی بالکل نہ کرنا۔ سب کو اپنے فیوچر کی فکر ہے، اللہ پاک کو آپ کے فیوچر کی فکر ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، اپنے فائدے کے لیے انہوں نے تمہیں کریڈٹ کارڈ کی طرح، اے ٹی ایم کارڈ کی طرح گھسا دیا گلف میں انہوں نے تمہیں، اور ہر مہینے انہیں پیسے نکل رہے ہیں۔ جس دن یہ کارڈ نکل آیا اس دن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ یہاں سے جانے والے سال دو سال میں مر جاتے ہیں، زندہ بھی ہیں لیکن کچھ زندہ اکثریت مر جاتی ہے، اور آدمی خود بخود نہیں مرتا، دوسرے لوگ مار دیتے، وہ جن کی خاطر کرتا رہا، جب ان کا رویہ دیکھتا ہے، جس اولاد کو جوان کیا ہے، جب وہ کہتی ہے کہ اس کے آنے سے گھر کا نظام ڈسٹرب ہو گیا، یہ بار بار پوچھتا ہے کہاں کتنے بجے گئے تھے، کتنے بجے آئے ہو، کہاں جاتے ہو، تو ماں کو کہتا ہے بابے کو سمجھا لینا، کسی دن میں بول پڑا نا پھر اور وہ سمجھاتی پھرتی ہے کہ جوان کو کرے، آپ کو کرے، کیونکہ بگاڑا وہ اسی نے۔ اللہ پاک کو ہماری فکر ہے، کہا دیکھو یہ تمہاری نیکیاں نہ کھا جائیں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، بڑا نیک ہوگا، اور کہا جائے گا کہ اس کے عیال نے اس کی حسنات کھا لی، اس کے رشتہ داروں نے، گھر والوں نے اس کی نیکیاں کھا لی۔ حضور نے فرمایا یہ جو عیال ہیں یہ سوس الحسنات ہے، سوس کہتے ہیں سنڈی کو، جس کو آپ کہتے ہیں سسری، یہ سوس عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سنڈی، جو گندم کو لگتی ہے، جس کو آپ گھون کہتے ہیں۔ فرمایا یہ گھر والے سوس الحسنات ہیں، یہ نیکیوں کی سنڈی۔ اپنی فکر کرو، انفقوا خیرا لانفسکم، اولاد کے لیے خرچتے ہو، بیوی کے لیے خرچتے ہو، فلاں فلاں کرتے ہو، کبھی خدا کے بندے کبھی خود بھی اپنے لیے بھی کو خرچ کر دو۔ انفقوا خیرا لانفسکم، اپنی فکر کرو۔ یہ وقت ہے، اس وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم سمجھ سے کام لینا چاہتے تو تم سمجھ سکتے تھے، اور اس پر مستزاد یہ کہ ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والا بھی بھیجا، وارن کرنے والا بھیجا، خبردار کرنے والا بھیجا۔ جوانی میں آدمی مر جائے تو یہ بھی اس کی جان چھوٹ جاتی ہے جلدی، یہ 20-25 سال کے عرصے کے اندر اگر آدمی مر جائے تو کتنی کر لی ہوگی اس کی، جوانی دیوانی ہے، ابھی اس کی میچورٹی نہیں تھی، تو اس کو تخفیف ہوگی عمر کی وجہ سے۔ لیکن جس شخص کو 60 سال مل گئے پھر بھی نہیں سمجھا، اس کی عمر اس کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال ہوگی، یعنی تمہیں اتنی عمر نہیں۔ پھر جوانی کا 5 چیزوں کا جواب جب تک انسان نہیں دے گا زمین پیر چھوڑے گی نہیں۔ میں نے ساتھیوں کو بتایا، اور میرا درس تھا جمعرات کو، تو میں نے بتایا یہ والا اے سی جو سائڈ میں ہے اس کا پانی ڈرین کا باہر گر رہا تھا کچن کے اندر، تو اذان ہونے والی تھی زور کی، تو میں اوپر چڑھا اور میں نے جا کر دیکھا کہاں سے یہ کر رہا ہے لیک، کو نیچے آیا اور میں لے کے گیا انسولیشن ٹیپ مارنے کے لیے۔ اب المونیم کی چادریں پڑی ہوئی میرے گھر کے اوپر،
اور اس وقت ان کا حال بالکل توے کی طرح. وہ جو جتنی دیر میں نے اس کو وہ ٹیپ ماری اس دوران میں پاؤں اٹھاتا رکھتا رہا، لیکن یقین کریں کہ اذان ہوئی، میں آ کے مصلے پہ آ کے کھڑا ہوا. اندر مسجد میں کافی کولنگ تھی، مصلی بھی ٹھنڈا تھا، لیکن مجھے یوں پتہ چل رہا تھا کہ ابھی تک توے پر تھا، پاؤں اسی طرح جل رہے تھے. میں نے اس دن کہا دیکھیں ہاتھ جب جلے آدمی کو آخرت یاد کرنی چاہیے. سٹیم لگ جائے، گرم پانی بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پانی لیتا ہے گیزر سے اور اسی طرح چھوڑ جائے، دوسرا آتا ہے ہاتھ دھونے کے لیے کھولتا ہے تو گرم پانی وہ بڑی گالی دیتا ہے. پھر اس کو یاد کرنا چاہیے اس ابلتے پانی کو آخرت والے کو. یہ بھی اصل میں تذکیر ہوتی ہے. میں نے اس دن جتنے خشوع سے نماز پڑھی نا زور کی کہ اللہ پاک وہ آخرت کا کیسا میدان ہوگا، زمین تانبے کی طرح ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. سامنے رب ہے اور اس دن تم پاؤں اٹھا کے رکھ بھی نہیں سکو گے. ایسے تو بدلتے رہتے ہو، یہاں پہ تو گرمی ہو تو پاؤں کو تم تھوڑا وقفہ دیتے رہتے ہو. فرمایا زمین وہاں پاؤں پکڑ لے گی، اس طرح سٹک ہو جائے گی جس طرح ATM کارڈ آپ کا مشین میں فٹ ہو جاتا ہے. ان 5 سوالوں کا جواب دو تو پاؤں چھوڑے. وہ بھی ٹھیک ہوا تو آپ کا پاسورڈ صحیح ہو تو پیسے نہ بھی ملیں کارڈ واپس آ جاتا ہے. یہ پاؤں جب سٹک ہو جائیں گے تو جواب ٹھیک ہوگا تو چھوڑے گی، نہیں تو سیدھا پنڈی بارو بار. ان سوالوں کی تیاری کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نے جوانی کہاں گزاری ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچہ. اور یہ کل بنی آدم یہ بات بھول جائے کہ کسی کا ہوگا کسی کا نہیں ہوگا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز میں نے کہا کہ بھائی مجھے حسرت ہو گئی ہے، 30 سال ہو گئے ہیں پتاکا گھسایا ہوا ہے، 10-12 سال ہو گئے ہیں لائسنس بھی گاڑی کا جناب علی میں نے رکھا ہوا ہے، آج تک فٹے منہ جو کسی نے چیک بھی کیا. حسرت ہی ہوتی ہے رکھنے کا کیا فائدہ؟ جب کوئی چیک کرے تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے کہ ذرا فائدہ ہوا ہے رکھنے کا. 30 سالوں میں میرا پتاکا ایک بار بھی کسی نے چیک نہیں کیا. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو سحری کی روٹی لینے جاتے تندور پہ تو پکڑے جاتے ہیں، پر بہن بتاتے. ایسا بھی ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی پکڑا جائے کسی کو 30 سال کوئی پوچھے ہی نہ. جو احوال بیان کیے گئے ہیں ان منکم الا واردھا، تم سارے اس کے اوپر سے گزرو. اللہ پاک فرمائے ان منکم الا واردھا، نبیوں کو بھی اس پل کے اوپر سے گزر کر جانا پڑے گا. وہ احوال ہم سب کو، ہم نے اللہ پاک کے سامنے ایک ایک کر کے کھڑا ہونا ہے. کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوگا کہ آدمی سے پیچھے ہو کے منہ چھپا لے. آج فیصلہ کر لیں ہم رب کو منہ دکھانے کے قابل ہیں. ہم نے اس کی طرف اس سے سامنا ہونا ہے. فرمایا جس کو اللہ پاک پیار کی نگاہ سے دیکھے گا اس کی نیکیوں کا وزن بڑھ جائے. اس لیے فرمایا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، قیامت کے دن اللہ پاک ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اللہ پاک تو ہر چیز کو دیکھتا ہے. دیکھے گا سے مراد نہیں پیار کی نظر سے نہیں دیکھے گا. اور اس کا جو نتیجہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اس نظر کے نتیجے میں تزکیہ ہو جائے گا. پھر آپ کی ایک نماز بھی اگر تل گئی رب کی رضا والی تو جنت. سارے گناہ ایک پلڑے میں ہیں، وہ رب کی رضا ایک پلڑے میں ہے. اس نے ہمیں اس نماز میں خوش کر دیا. وہ ایک نماز بھی پلڑے کو جھکا سکتی، رب کی منظوری ضروری. اور حضور نے فرمایا اس دن اللہ پاک جس کو غضب کی نظر سے دیکھے گا اس کا گوشت گل کے گر جائے گا. اور ہم ویسے ہر کوئی امیر غریب کالا چٹا موٹا پتلا لمبا چھوٹا ہر ایک نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو 2 جنتیں دوں گا میں. ایک وہ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے بچے کو آپ کو چیز دینا چاہتے ہیں
آپ نے ہاتھ اٹھایا چیز دینے کے لیے، بچہ ڈر گیا تو آپ اس کو پیار میں پھر تھوڑی سی زیادہ دیتے ہیں، ڈر گیا مجھ سے، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، تھوڑی تسلی ہو جائے۔ فرمایا جو ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اور اپنے آپ کو برائی سے بچا لیا، فرمایا ہم اس کو ایکسٹرا جنت دیں گے۔ اسی طرح فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو برائی سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ہارون اور زبیدہ کے آپس میں کھٹ پٹ بڑی لگی رہتی، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں یہ چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس نے اسے کہہ دیا شوہر کو جہنمی، اس نے کہا اگر میں جہنمی تو تمہیں طلاق۔ وہ پھر بعد میں غصہ وہ جس طرح اتر جاتا ہے اور پھر پچھتاتے ہیں، تو انہوں نے پچھتایا۔ پھر امام صاحب کو بلایا، کیونکہ مسئلہ بادشاہ کا تھا تو چھوٹا موٹا مولوی تو حل نہیں کر سکتا تھا، تو پوچھا، آپ نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مہمان تھے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ پریشان تھے امام یوسف کہ اب کیسے فیصلہ کیا جائے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں بھائی، اطلاق ہوئی ہے نہیں، اس لیے کہ وہ تو معلق ہے اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کے ساتھ، یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ساری رات سوئے نہیں، ایک مسئلہ ہے اس طرح کا، امام مجھے لے چلیے گا صبح تو میں انشاءاللہ اس کو حل کر دوں۔ تو گئے تو آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ نوجوان کہتا کہ یہ آپ کا مسئلہ حل کر دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غالباً 17 سال کے اس وقت ان کی عمر، تو انہوں نے کہا جی آپ کے سوال کا جواب میں دیتا ہوں، لیکن یہ پہلے فیصلہ ہونا چاہیے کہ سوالی کون ہے۔ جی سوالی تو میں ہوں۔ کہا تو سوالی تخت پہ تو نہیں بیٹھا کرتے ہیں، آپ نیچے ہیں میں اوپر بیٹھا ہوں، سوالی آپ ہیں، مسئلہ آپ، اب چونکہ آپ نے ہاتھوں کا کیا ہوا جا کے بیٹھ گئے، وہ نیچے اتر آیا۔ آپ نے کہا امیر المومنین مجھے اس تخت کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ یہ علم آپ کے نانے کا ہے میں اس کو عزت دینا چاہتا ہوں۔ ہارون الرشید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، تو کہا کہ کیونکہ جو میرے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سید تھے، تو کہا کہ کیونکہ یہ علم آپ کے نانے کا ہے میں اس کو اس طرح نیچے ذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا مقام یہ ہے۔ اب آپ بات کریں کیا ہوا؟ جی یہ ہوا۔ آپ نے کہا امیر المومنین کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی کام کرنے لگے ہوں اللہ کے نافرمانی کا، کوئی گناہ کرنے لگے ہوں، اور آپ کو اس پہ پوری 100% قدرت بھی حاصل ہو، اور کوئی آپ کو روکنے والا بھی نہ ہو، بندوں میں سے کسی کا ڈر بھی نہ ہو، اور اچانک آپ کو اللہ یاد آ جائے اور آپ اس کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیں؟ کہا کئی بار ایسا ہوا ہے، میں کر سکتا تھا، میں تو بندہ مار دوں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں صرف خدا کے خوف کی وجہ سے میں نے وہ کام نہیں کیا۔ ان کا کہ امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، آپ کی طلاق نہیں ہوئی، آپ جنتی ہیں۔ اس پہ جو دوسرے مولوی وہاں بیٹھے ہوئے تھے سرکاری، کہا جی یہ تو کوئی بات نہ، دلیل کوئی نہیں ہے، ایسے ہی کہہ دیا کہ بھئی آپ جنتی ہیں، اس کی کوئی دلیل بھی ہوگی۔ انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، اپنے آپ کو اپنے نفس کو برائی سے روک لے، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فرمایا یہ میرا نہیں، اللہ پاک کا فتویٰ ہے۔ تو آج وہ وقت ہمارے پاس، آپ مت سمجھیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ بہت قیمتی، جب تک اپنی قیمت کا اندازہ آپ کو نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، میں نے کہا تھا کہ جس بندے کو یہ پتہ نہ ہو کہ جو کرنسی اس کے ہاتھ میں آئی ہے یہ ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، درہم ہے، ریال ہے، دینار ہے، یا روپیہ ہے، یا ٹکا ہے، جب تک اس کو کرنسی کا پتہ نہ ہو ہمیشہ گھاٹے کا سودا کرے گا۔ ہو سکتا ہے پاؤنڈ والی چیز وہ روپے میں لے لے، بعد میں دوڑتا پھرے کہ مجھے پاؤنڈ کی جگہ تو روپیہ پکڑا کے چلا گیا، 100 پاؤنڈ کی بجائے 100 روپیہ پکڑا کے چلا گیا۔ کرنسی کا جب تک معلوم نہ ہو، اس کی ویلیو معلوم نہ ہو، تب تک وہ تاجر کبھی بھی رب کے ساتھ تجارت کرنی۔ تمہیں اپنی قدر معلوم ہونی چاہیے، تم کتنے اہم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک مومن کو مارنے کے لیے زمین اور آسمان والے سارے مل جائیں،
سب سازش کر کے اکٹھے ہو کر ایک مومن کو مار دیں، اللہ پاک سب کو جہنم میں ڈال دیں، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ بندہ ایک مارا انہوں نے سب کو. فرمایا اللہ پاک ان سب کو، یہاں تک کہ جس نے کلمے سے بھی کسی قاتل کی مدد کی، چھری نہیں پکڑائی، پستول نہیں پکڑائی، گولیاں نہیں دی اس کو، صرف کلمے سے کہا کہ اس نے اچھا کیا، ٹھیک کیا، یا کہ جیو شیر جا پتراؤ پیو دا نام روشن کر دیتے ہی. فرمایا ایک کلمے سے بھی جس نے قاتل کی حمایت کی، اللہ پاک اس کو بھی جہنم کا غوطہ لگائے گا، اگرچہ کوئی بھی ہو، بڑا حاجی ہو، بڑا نمازی ہو، بڑا قاری ہو، امام مسجد ہو، خطیب ہو، اگر قاتل کی مدد کی ہے اللہ پاک کو کوئی پرواہ نہیں، جہنم کا غوطہ لگائے گا اس کو. یہ قیمت ہے مومن کی. ہم بے قیمت ہوئے پھرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہیں. یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب اس جگہ پہنچیں گے جہاں کلمے کے سوا کسی کی چلے گی نہیں. ہر جگہ کلمہ ہی پوچھا جائے گا. اب دیکھیں نا، لیبر والی وہ بلڈنگ میں کوئی نہیں جا سکتا ان کے دفتر میں، وہ کارڈ بنایا ہوا انہوں نے، جس کے پاس وہ کارڈ ہوگا وہ اندر جا سکتا ہے، اس کے بغیر چاہے اس نے 300 درہم کا 3 پیس سوٹ پہنا وہ کہتے برو. اسی طرح ایک جگہ وہ آئے گی کلمے والا آگے جا سکے گا، بڑے سے بڑا بادشاہ دکھا دے گا پیچھے کارڈ ہے، شہادہ کارڈ موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے، فضل. اندر جا کے حساب کتاب ساری باتیں اندر جا کے ہوں گی، لیکن قبر میں یہی سب سے پہلے یہی تو طے ہوگا. قبر میں فتنۃ القبر جس کو حضور نے فرمایا ہے، ہو سکتا ہے دنیا نے اس کو حاجی نمازی کر کے اور اخبارات میں بڑے بڑے آرٹیکل آئے اس کے بارے میں اور ٹی وی پہ بڑی سلائیڈیں چلی کہ بہت نیک آدمی ہے، لیکن قبر میں جا کے فیل ہو گئے. پاکستان میں 30 سال سروس کرنے والے ڈاکٹر یہاں آ کے ایویلویشن ٹیسٹ کے اندر فیل ہو جاتے ہیں. وہ جو نیا نکل کے آتا ہے کیونکہ تھیوری اس کو یاد ہوتی ہیں وہ اکثر جلدی پاس ہو جاتے ہیں 99%. وہ جو تجربے کار ہوتے ہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال والے وہ فیل ہو جاتے ہیں، ان کے پاس تجربہ آتا ہے، تھیوریز بھول چکے ہوتے ہیں. تو صاحب قبر میں نئے سرے سے ٹیسٹ ہوگا. ثابت کرو، کسی کے پاس سے کلرڈ فوٹو کاپی نکلے گی بہت خوبصورت، اصلی والا نہیں ہوگا. سب سے پہلی منزل دنیا کی آخری منزل، آخرت کی سب سے پہلی منزل، سب سے پہلے آپ کا بورڈنگ کارڈ وہاں چیک ہوگا، تم کس لیول کے ہو. کلمہ ثابت ہوگا، اگلے دروازے کھل جائیں گے، لاؤنج میں بھیج دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. فرمایا حور آئے گی، اس کے گلے میں خوبصورت ہار ہوگا، بندے کا ہاتھ، بندہ بے ساختہ ہو کے ہاتھ بڑھائے گا، ہاتھ لگے گا، ہار ٹوٹ جائے گا، موتی بکھر جائیں گے، وہ ساری کر کے چننا شروع کرے گا، دونوں چن رہے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی. یہ ہے قبر، لیکن مومن کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اپنے گھر میں جمع کرتا ہے، اللہ پاک تو ہمیں جنت میں بھی شکر جمع فرما دے. اللہ پاک ہم سے ہمارے عیب دور فرما دے. اللہ پاک ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک جو بیمار ہمیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ پاک جو فوت ہو گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے. اکرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقل قبورهم وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم. اللہ پاک ہماری اولاد کو ہمارا مطیع فرما بردار بنا دے. ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار مطیع بنا دے. اللہ پاک ہماری بیویوں کا ہمارا فرما بردار بنا دے. اللہ پاک ہمارے گھروں کو اپنے دین سے منور فرما دے. اللہ پاک ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تم طلاق یافتہ ہو، طلاق کس کو کہتے ہیں؟ گرا کھول دے، چھوڑ دینا کسی. انتم الطلقاء.